ایک بہت آدمی جو یہاں آتا تھا, گسٹاو پاپنیک, وہ بوسٹن بیٹھے ہوا ہے, 90-95 سال کا ہے. آئی ہوپ اسٹل الائیو. بٹ خیر, اس سے بات کی تھی. وہ کہتا تھا آپ جب شروع دنوں میں آپ کے پاس کوئی اکانومسٹ نہیں تھا. میں کہتا ہوں آج بھی کوئی نہیں ہے. ہم نے کبھی اکانومسٹ بننے نہیں دیا. ہمارا جو ماڈل چل رہا ہے وہ وہی چل رہا ہے جو اس زمانے میں ہمیں دے کے گئے تھے. آپ غور کریے, آپ کو یاد آ جائے گا ماڈل یہی ہے. ہمارا ماڈل جو حق ہے ماڈل ہے محبوب اللہ اور ہارورڈ ایڈوائزری گروپ, اس میں یہ ہے کہ آپ کو ڈالر چاہیے اور آپ کو سڑکیں بنانی ہے یا ہارڈ ویئر بنانا ہے. وہی ہم آج تک کر رہے ہیں. پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ گورننس ہوگی اور آپ سڑکیں بنائیں گے. اس زمانے میں ہمارے پاس شارٹیج تھی, ہم نے پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ سڑکیں بنائیں. کہ ہم کہتے تھے امپورٹ کم کرو, بے شک لوگوں کو سٹاف کرو, ایکسپورٹ کرو سبسڈی دے کے. وہ ایکسپورٹ بھی سبسڈی دے کے نہیں ہوئی اور امپورٹ بھی نہیں ہم سے ہوئی. امپورٹ سبسٹیوشن پہ ہم کرتے تھے, ہم نے گاڑیاں بنانی شروع کی. آج تک ہم سے گاڑی نہیں بنی. ہم نے صرف گاڑیاں وہ امپورٹ کی ہیں اور ان کو سیمپل کر کے لیگو کی طرح بچوں کی طرح ہم نے دے دی اپنی پاپولیشن کو. ہمارا جو ٹیرف سٹرکچر ہے وہ بھی بہت فلاڈ ہے. یہ جو میرے لیفٹ سائڈ والا جو کالم ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے ان سمپل ورڈز کہ آپ کی اکانومی کتنی پروٹیکٹڈ ہے. ہم سے زیادہ صرف ایجپٹ ہے ان دا ورلڈ, سیکنڈ ہم ہیں کہ جس میں ہماری جو ٹیرف سٹرکچر ایسا ہے کہ جو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے. اسی کی ایک ریفلیکشن آپ کو نظر آ رہی ہے ود ایکسپورٹ پرفارمنس آف دا کنٹری آن دا رائٹ سائڈ. مارکیٹ از لائک کرکٹ, اٹس اے رولز آف گیم, دیٹس آل, اور دا بیسٹ مین ونس, اور کچھ نہیں ہے مارکیٹ. اٹس لائک اینی کرکٹ اور فٹ بال گیم. اگر آپ کو بابر اعظم صاحب کرکٹ کھیل رہے ہیں, پہلے بیٹسمین سے پوچھنے جا رہے ہیں اور ایفیڈیوٹ دے رہے ہیں اور آئی ڈی کارڈ دکھا رہے ہیں, تو گیم کیسی چلے گی؟ بولر صاحب آ رہے ہیں, وہ بھی ایفیڈیوٹ دکھا رہے ہیں, آئی ڈی کارڈ دکھا رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے بول کرنے دو, تو گیم کیسی چلے گی؟ ہمارے ہاں یہ صورت حال ہے مارکیٹ کی. Let's start second session of the day. In this session, we also have three sub-themes. The first one is fiscal management. And again, you can read that a story of incompetence, mismanagement, and a faulty political and administrative system. In the opening remarks, Dr. Nadeem said that we have been often at the emergency ward of the world, which is IMF. This graph indicates the progress of our last 23 programs. And you can see that we often goes to IMF, लेकिन उसमें success हमें बहुत कम मिलती है. At the same time, हमें जो fiscal deficit problem है वो over the time growing issue हमारे लिए बनता जा रहा है, اور یہ گراف اسی کو شو کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں, ہاؤ وی آر ایلوکیٹنگ اٹ, ابھی اس پہ مزید ہم بات کریں گے کہ ہمارا جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے وہ اسٹل محبوب الحق اینڈ ہارورڈ ایڈوائزری گروپ کا جو ماڈل تھا 1960 کا, اسی پہ ہم اسٹک ہیں. اینڈ اس ماڈل کا یہی کہنا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ فوکس آن برک اینڈ مارٹر انفراسٹرکچر اینڈ فوکس آن ہاؤ ٹو اٹریکٹ ڈالرز ان دا اکانومی. تو اگر آپ پی ایس ٹی پی کی ایلوکیشن دیکھیں تو ساری کی ساری ایلوکیشن اسٹل آلموسٹ آل ایلوکیشن از آن برک اینڈ مارٹر. ہم ان سوشل انفراسٹرکچرس جو ہیں اس پہ فوکس کر رہے ہیں. آلدو یہاں پہ انفراسٹرکچر کا جو کمپوننٹ ہے وہ آپ کو 34% نظر آ رہا ہے, بٹ اف یو ڈگ ڈیپر اینڈ یو لک ایٹ دا کیٹیگری ادرس, تو آلموسٹ آل پروجیکٹس آر ریلیٹڈ ٹو انفراسٹرکچر. ایٹ دا سیم ٹائم پبلک سیکٹر انٹرپرائزز اینڈ اینٹیز آر again serious issue for the economy, creating huge deficits. اس میں آپ کے پاس پی آئی اے کی ایگزامپل ہے, ریلوے کی ہے, اینڈ آل ادر تھنگس. سو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے بجائے اس کے کہ سروسز دیں ایشو بن رہی ہیں. اور ہم ہر روز سنتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پہ ہے. تو یہ سچویشن ہے ہمارے پاس جو فسکل ہمارے پاس اوور آل ڈیٹ برڈن ہے اس کی. So what we are proposing here is that if you look at the figure at 2001, from 2001 to 2007 ہمارے پاس جو اوور آل ڈیٹ برڈن ہے اس میں راؤنڈ اباؤٹ 30% پوائنٹس جو ہے وہ ڈکریز ہے. لیکن ہم وہ جو ہمارے پاس ریڈکشن ہوئی بھی ہے, ایک ڈپ آیا بھی تھا, اس کو ہم دوبارہ کیونکہ ہم نے کوئی اسٹرکچر ریفارمس نہیں کیے ہیں, دین اگین وی آر سیئنگ دا ایمرجنس آف ایکسٹرنل ڈیٹ. تو وہ اگین ایشو ہوگا ہمارے لیے unless we go for some deep structure reforms. So against this backdrop, what PIDE is proposing is that the first thing is that we need to focus on our economic planning.
60s کا اگر آپ کو ماڈل پتا ہو تو ہم لانگ ٹرم پلاننگ فوکس تھا، جس میں پلاننگ کمیشن جو تھی وہ ڈرائیونگ فورس تھا اکانومی کا. بٹ اوور دی ٹائم ڈیو ٹو پولیٹیسائزیشن آف پی ایس ٹی پی پروجیکٹس اینڈ لیک آف فنڈنگ، وہ جو ڈرائیونگ والا جو سیٹ تھی وہ پلاننگ کمیشن سے نکل کے فائنانس میں چلی گئی. سو وی آر پرپوزنگ دیٹ ہمیں دوبارہ سے لانگ ٹرم اکنامک پلاننگ جو ہے اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. فار دیٹ what PIDE is proposing is the establishment of a growth commission. Abolish the Ministry of Planning Development اور اس کے بجائے آپ ایک انڈیپینڈنٹ گروتھ کمیشن بنائیں جس میں جرنلسٹ نہ ہو. بائی جرنلسٹ وی مینس دیٹ کہ جس میں بیوروکریٹک انوالومنٹ نہ ہو، اور وہ پروفیشنل اور ٹیکنوکریٹک ایک کمپوزیشن ہو گروتھ کمیشن کی، اور فوکس جو ہو بٹ وی تھنک شوڈ بی آن ایکسپورٹ، انویسٹمنٹ اینڈ پروڈکٹیوٹی. تو یہ 3 ایریاز ہیں، ان کی بیس پہ آپ اپنی لانگ ٹرم پلاننگ کریں. The second key reform we are proposing is that the budget making process is flawed. ہمارا بجٹ میکنگ پروسیس جو ہے وہ بہت جلدی میں بنتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم بہت سے منی بجٹس جو ہیں اوور دی ٹائم آتے ہیں. وٹ وی آر پرپوزنگ از دیٹ کہ ایک بجٹ یونٹ ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں جو کہ فائنانس سے سجیشنس لے، اس پہ ڈبیٹ کروائے، اسٹینڈنگ کمیٹی سے ڈبیٹ کروائے. دین اگین نو جرنلسٹ. اور منیمم جو ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے بجٹ میکنگ پروسیس کا، اٹ شوڈ بی 60 days. ایسا نہیں ہے کہ بجٹ جس دن پارلیمنٹ میں جانا ہے 3 دن پہلے کیبنٹ کے پاس آ رہا ہے. اینڈ نو مڈ ٹرم بجٹس، تاکہ اس طرح کے جو بجٹ ایکسرسائز آپ کی ٹھیک ہوگی، دین یو ڈونٹ نیڈ ٹو مڈ ٹرم بجٹس. اینڈ نو ڈسکریشنری پاورس ٹو چیف ایگزیکٹوز وچ انکلوڈ پرائم منسٹرز، سی ایمز اینڈ پریزیڈنٹ ایز ویل. And in order to curtail this debt problem, what we are proposing is the debt management office. ابھی ہمارے پاس، ابھی کسی سے بھی آپ پوچھیں گے کہ what is the actual size of debt burden, no one knows because different agencies are handling the task. EAD جو ہے وہ فارن جو ہمارے پاس اسسٹنس ہے اس کو دیکھ رہی ہے. اسٹیٹ بینک کے پاس کچھ فنکشنز ہیں، کچھ فائنانس منسٹر کے فائنانس ڈویژن میں ایک آفس ہے جو ڈیٹ کو دیکھ رہا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کو آپ ایمرج کریں، ایک ڈیٹ یونٹ بنائیں along with نیشنل سیونگ اسکیمس، جو کہ ڈومیسٹک مارکیٹ میں جتنے بھی ڈیٹ انسٹرومنٹس ہیں وہ تھرو دس ڈیٹ مینجمنٹ آفس جو ہیں وہ آنے چاہیے. اور گورنمنٹ جو ہے اٹ شوڈ ایڈہیئر ود دا فسکل رولس جو کہ ہمیں ایکٹ نے کیے ہوئے ہیں. For the public sector enterprises, what we are proposing is that the public sector enterprises and entities should have a budget constraint, no bailout. ایسا نہیں ہے کہ ابھی پی آئی اے کو جو ہے وہ 2 ارب دے دیں، اس طرح کی بیل آؤٹس نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کارپوریٹ سیٹ اپ جس میں ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ آف گورننس ہو، اگین نو جرنلسٹ، جس میں بیوروکریٹک انوالومنٹ نہ ہو، فائنینشیل ایز ویل ایز آپریشنل انڈیپینڈنس ہو آپ کے پاس. اور پرفارمنس جو ہو وہ آپ ریویو کریں اگینسٹ کی پرفارمنس انڈیکیٹرس. جب اگر آپ ایک سی او کو لگا رہے ہیں اور اس کو پھر فل اٹانومی دے رہے ہیں، دین ایویلویٹ ہیز آر ہر پرفارمنس. اور انڈیپینڈنٹ ہائرنگ ہونی چاہیے وداؤٹ اینی پولیٹیکل انٹرفیئرنسز، کہ اگر آپ کی جو ہیومن ریسورس ہیں وہ اکارڈنگلی مینیج ہوں. اور ریپڈ کلوجر اف نیسیسری. آن دا پبلک انویسٹمنٹ مینجمنٹ، اگر آپ جو ہماری بجٹری پوزیشن ہے اس کو دیکھیں تو پی ایس ٹی پی میں تھرو فارورڈ جو ہیں وہ اتنے ہیں کہ نیکسٹ 10 to 12 ایئرز اگر آپ کوئی بھی نیا پروجیکٹ نہیں لے کے آتے تو وہ آپ کے جو ایلوکیشن ہے وہ ایگزاسٹڈ ہے. دیٹس وائی وی آر پرپوزنگ a ban on the new PSTP. There should be no new projects. اور پورٹ فولیو کلیننگ کی ضرورت ہے. وہ پروجیکٹس جن کے ریٹرنس اچھے نہیں ہیں یا جو بھی انیشیٹ نہیں ہو سکے، وی شوڈ اسٹاپ دیم. اینڈ ایز ویل ایز وی آلسو ہیو ٹو فوکس آن دا سافٹ ویئر آف دا اکانومی فار اینی نیو PSTP پروجیکٹس. ابھی لوکل گورنمنٹ کی ہم نے بات کر لی ہے. دیٹس وائی وی آر پرپوزنگ ہیئر از دیٹ کہ PSTP میں میگا لیول کے صرف فیڈرل پروجیکٹس ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول میں، ڈسٹرکٹ میں کوئی ایک سڑک بھی بننی ہے تو وہ PSTP فنڈیڈ ہو. دیٹس دا جورسڈکشن آف لوکل گورنمنٹ. اور انڈیپینڈنٹ اس کی مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن ہونی چاہیے. آن دا ٹیکس پالیسی، اس پہ پائڈ کافی عرصے سے کام بھی کر رہا ہے اور کافی چیزیں ہم نے پروڈیوس بھی کی ہیں. اس کا بیسٹ ہے وہ ڈوئنگ ٹیکس بیٹر والا جو ہمارا ڈاکومنٹ ہے. اگین ہماری پروپوزیشنز یہی ہیں کہ یہاں پہ بھی سمپلیفائی ٹیکس پالیسی اینڈ امپلیمنٹ اٹ. منیمائز کمپلائنس کاسٹ. ابھی کرنٹلی جو ٹیکس اسٹرکچر ہے اس میں کمپلائنس کاسٹ از ہیوج.
there should be no exemptions for any sector. All the incomes should be treated equally. Universal concept hona chahiye, including agriculture, corporate income, all those income, and rationalized tax concessions and better tax management with low and simple taxes, better collection that will yield to high growth. So these are the some suggestions on this theme. For the next theme, I would request Dr. Nadeem. मैंने आपको पहले भी कहा था कि वी आर अ सोशलिस्ट इकोनॉमी. अभी मैं मार्केट की बात करूंगा तो यहाँ बहुत सारे हाथ खड़े हो जाएंगे कि मार्केट नहीं होनी चाहिए. पता नहीं हमें मार्केट से नफरत क्यों है. मार्केट्स आर नॉट इविल, दे आर जस्ट मिसअंडरस्टूड इन पाकिस्तान. तो ये बहुत बड़ी बात है जिसको समझने की जरूरत है. पर इससे पहले ये आ जाए, हमारी जो पॉलिसी है, जहाँ मालिक साहब बैठे हुए, बहुत सारे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, हमारी जो पॉलिसी है 50 साल से चेंज नहीं, बल्कि 70 साल से चेंज नहीं हुई. हमने एक वो किया हुआ है वेबिनार जो वेबसाइट पे पढ़ा है यूट्यूब पे, जिसमें हमने चेक किया था. एक बहुत आदमी जो यहाँ आता था, गुस्टाव पापनेक, वो बॉस्टन बैठा हुआ है, 90-95 साल का है. आई होप स्टिल अलाइव. बट खैर, उससे बात की थी. वो कहता था आप जब शुरू दिनों में आपके पास कोई इकोनॉमिस्ट नहीं था. मैं कहता हूँ आज भी कोई नहीं है. हमने कभी इकोनॉमिस्ट बनने नहीं दिया. हमारा जो मॉडल चल रहा है वो वही चल रहा है जो उस ज़माने में हमें दे के गए थे. आप गौर करिए, आपको याद आ जाएगा मॉडल यही है. हमारा मॉडल जो हक है मॉडल है महबूबुल्लाह और हार्वर्ड एडवाइजरी ग्रुप, उसमें यह है कि आपको डॉलर चाहिए और आपको सड़कें बनानी है या हार्डवेयर बनाना है. वही हम आज तक कर रहे हैं. प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट गवर्नेंस होगी और आप सड़कें बनाएंगे. उस ज़माने में हमारे पास शॉर्टेज थी, हमने प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट सड़कें बनाई, वो हमने किया. दूसरा जो उसका मॉडल था मर्केंटलिस्टिक सेंट्रिक, जिसका मतलब है कि हम कहते थे इंपोर्ट कम करो, बेशक लोगों को स्टाफ करो, एक्सपोर्ट करो सब्सिडी दे के. वो एक्सपोर्ट भी सब्सिडी दे के नहीं हुई और इंपोर्ट भी नहीं हमसे हुई. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे हम करते थे. हमने गाड़ियाँ बनानी शुरू की, आज तक हमसे गाड़ी नहीं बनी. हमने सिर्फ गाड़ियाँ वो इंपोर्ट की हैं और उनको सैम्पल करके लेगो की तरह, बच्चों की तरह हमने दे दी अपनी पॉपुलेशन को. और दूसरी चीज़ हमने जो कोशिश की कि यहाँ हम हर चीज़ ब्यूरोक्रेटिक परमिशन से चले. आपको याद है लाइसेंस राज, वो आज तक लाइसेंस राज है. तो फुटप्रिंट ऑफ द गवर्नमेंट जो हमने कैलकुलेट किया वो तकरीबन 80% ऑफ गवर्नमेंट का फुटप्रिंट है, क्योंकि गवर्नमेंट हर चीज़ में बैठी हुई है. हर चीज़ में या प्राइस फिक्स करती है या कि लाइसेंस देती है. ये सोवियत यूनियन का मॉडल था जो हमारे यहाँ आज तक चल रहा है. अच्छा जी, इसके बाद ये है जी कि आप देखें ये सेक्टर वाइज रेगुलेटरी मैपिंग आपको दिखाई हुई है, पहले भी दिखाई हुई है. ये दोबारा इसलिए दिखा रहा है, हर जगह परमिशन है, हर जगह परमिशन है. मुकरम साहब बैठे हुए हैं यहाँ माशाल्लाह, इन्होंने भी इस पर काम किया हुआ है. बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में आप कस्टम्स के हैं हेड, ये आपको बताएंगे कितनी परमिशन है हमारे पास हर जगह. वो प्लीज़ सर मैं आई गो टू बाथरूम वाला रूल है. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्रिकेट में मार्केट इज लाइक क्रिकेट, इट्स अ रूल्स ऑफ गेम, दैट्स ऑल, और द बेस्ट मैन विंस, और कुछ नहीं है मार्केट. इट्स लाइक एनी क्रिकेट और फुटबॉल गेम. अगर आपको बाबर आजम साहब क्रिकेट खेल रहे हैं, पहले बैट्समैन से पूछने जा रहे हैं और एफिडेविट दे रहे हैं और आईडी कार्ड दिखा रहे हैं, तो गेम कैसी चलेगी. बॉलर साहब आ रहे हैं, वो भी एफिडेविट दिखा रहे हैं, आईडी कार्ड दिखा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जी मुझे बॉल करने दो, तो गेम कैसी चलेगी. हमारे यहाँ ये सूरत हाल है मार्केट की. अच्छा, ये देखिए क्या कहते हैं रियल एस्टेट मार्केट. रियल एस्टेट मार्केट हमारे यहाँ है ही नहीं. ये 2-3 वैल्यूज़ लगाई हुई हैं. एक एफबीआर ने, एक डीसी रेट लगाई हुई है. डीसी रेट हर क्रॉप पे भी लगी हुई है, हर गेहूं वगैरह सब चीज़ पे लगी हुई है. डीसी रेट क्या करती है, देखिए इनकी डिफरेंसेस कितने हैं आपस में. इसके बाद अगर आप देखिए तो हमारे यहाँ 2 क्रॉप्स में जिसमें हम बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, प्राइसेस फिक्स करते हैं, वीट और शुगर में, दोनों में देखें हमें फ़ायदा कोई नहीं हो रहा, नुकसान ही हो रहा है. ठीक है जी. अच्छा, अब हम जो क्या कह रहे हैं इसमें बड़ी सिंपल बात है. रियल एस्टेट मार्केट ले, सबका फेवरेट हॉबी हाउस है. कल रात मैंने एक न्यूयॉर्क के इन्वेस्टमेंट बैंकर से बड़ी बहस की इस पर. मैं दावे से कहता हूँ इस मुल्क में रियल एस्टेट मार्केट नहीं है. आप सब हैरान हो गया. रियल एस्टेट मार्केट क्या है कि मुझे पता ही नहीं कि क्या मैं खरीद सकता हूँ, क्या बेच सकता हूँ. मैं अपना घर बेचना जो मुझे नहीं पता उसकी क्या वैल्यू है. मुझे डीसी रेट मिलता है, एफबीआर रेट मिलता है. बाहर चले जाएं, आपको पिछले 10 ट्रांजैक्शन में मिल जाएंगे उस घर पे क्या हुआ है. एवरीथिंग इज अवेलेबल. फिर पटवारी भी बीच में बैठा हुआ है. फिर जनाब हर एरिया में छोटी छोटी लोकलाइज इन्फॉर्मेशन है. मार्केट की जो डेफिनेशन है बड़ी क्लियर है. मार्केट इज लाइक अ गेम ऑफ क्रिकेट. ऑल इट इज अ मेथड ऑफ सिलेक्टिंग चैंपियंस. और वो कैसे सिलेक्ट करते हैं? बाय लेटिंग देम प्ले द गेम एंड देन लेटिंग देम डिसाइड हु गेट्स द रिसोर्सेज. और वो गेम कैसे चलती है? इंफॉर्मेशन के जरिए. एवरीथिंग इज इंफॉर्मेशन. कि जी आप इंफॉर्मेशन लेते हैं कि क्या अवेलेबल है, क्या बेचना है, क्या नहीं बेचना,
اور کیا خریدنا ہے اس کے اندر آپ ریئیکٹ کرتے ہیں. دیٹ مینس کسی ایک بندے کے پاس پوری انفارمیشن نہیں ہوتی, پر ہر کسی کے پاس انفارمیشن. جیسے اسٹاک مارکیٹ ہے, آپ آج جائیں آپ کو اسی وقت پتا ہوگا کیا کیا بک رہا کیا کیا نہیں بک رہا. ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں اب آپ کو پتا کچھ نہیں, پھر وہ ڈی سی ریٹ ایف بی آئی ریٹ آپ کو انٹرفیئر کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی چیز ہے جس کے اوپر ہم نے اوپن فائل پریکٹس ایک اور چیز ہے. یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی یہ پتہ نہیں کس نے بیوروکریٹ نے ایجاد کی ہے. پاکستان از دی اونلی کنٹری دیٹ ہیز اے جوڈیشل ہاؤسنگ سوسائٹی, اے پولیس ہاؤسنگ سوسائٹی, ا بلڈی پتہ نہیں کیا واپٹا ہاؤسنگ سوسائٹی, سوئی گیس ہاؤسنگ سوسائٹی. یہ ادارے جو بنے تھے سوئی گیس دینے کے لیے, پولیس کے لیے, جوڈیشری کے لیے, یا ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کے لیے. تو یہ ہم نے ایک تماشا بنایا ہوا ہے جس کو اب باقی لوگوں نے کاپی کر لیا ہے. ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہم نے حساب لگایا ٹیکس 25 ایئرس ٹو ڈیولپ. 25 ایئرس لوگوں کے پیسے پھنسے رہتے ہیں. ساتھ فائلیں جو ہے, فائلیں ایک اور عجیب مصیبت ہے. اب فائلوں کو کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ کیا ہے. فائلوں میں اتنا فراڈ ہے, ہاؤسنگ سوسائٹی تو اتنا فراڈ ہے. میں سی سی پی کے پاس گیا ہوں, میں نے کہا چیک کرو فائلوں میں کیا ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے. سو نو بڈی وانٹس ٹو چیک. لینڈ ایکوزیشن از بینگ ابیوزڈ. انڈیا نے لینڈ ایکوزیشن لا ریوائز کر لیا, ہم نہیں کرنا چاہتے. تو یہ بہت بڑی چیزیں جو کرنی چاہیے. ایگریکلچر میں دیکھیں کون سی مارکیٹ ہے ایگریکلچر میں. سیڈ جو ہے وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے, ٹھیک ہے جی. آپ کا ویٹ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے, شوگر گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے, باقی ایریا میں پرائسنگ گورنمنٹ کرتی ہے, اسٹوریج گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے. تو پھر ویئر از دا مارکیٹ, ہو از ڈیسائڈنگ. مارکیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے دا پلیئرز ڈیسائڈ, ناٹ دا گورنمنٹ. یہاں گورنمنٹ ڈیسائڈ کر رہی ہے, ٹھیک ہے جی. اب ہم یہ چیزیں سجیسٹ کر رہے ہیں کہ جی جو سیڈ مارکیٹ, اسٹوریج مارکیٹ, سب یہ کریٹ ہو سکتی ہیں اگر بیوروکریٹ سمجھے اور اگر آپ ٹھیک طریقے سے بنائیں. یہ چیزیں آپ کریں گے تو بہت ویلیو ایڈڈ آتی ہے. جیسے کہ ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ جو سی ہے کوڈ ایڈ ٹریلینز ٹو دا جی ڈی پی, ٹریلینز آف روپیز. یا اسٹوریج مارکیٹ کوڈ ایڈ بلینز آف روپیز ٹو دا جی ڈی پی. اب وہ آپ کر نہیں دیتے. دیکھیے ایک اور طریقہ جی ڈی پی میجر کرنے کا. جی ڈی پی جب آپ کوئی چیز خریدتے بیچتے ہیں, میں آپ کو ایک ٹائی بیچوں اور آپ خرید لیں تو جی ڈی پی بڑھ جاتا ہے. ایک اور طریقہ ہے جو اکانومسٹ یوز کرتے ہیں, میں آپ کی ٹانگ توڑ دوں تو جی ڈی پی بڑھ جاتا ہے بیکاز آپ کو ڈاکٹر سے علاج کرانا ہے. جی ڈی پی از اے سم آف ٹرانزیکشن. جب آپ خرید و فروخت کرتے ہیں جی ڈی پی بڑھتا ہے. ہمارے یہاں خرید و فروخت بالکل روکی ہوئی ہے. خرید و فروخت بیوروکریٹ کہے گا تو ہوگی. دیٹ از وائی آئی کال دس اسٹل اے سوویت یونین. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. فائنینشیل مارکیٹس, اب فائنینشیل مارکیٹس جو بہت دنیا میں امپورٹنٹ چیز ہے. ہماری جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ شرنک کر رہی ہے. ہماری بینکس جو ہے, بینکس فائنینشیل مارکیٹ نہیں ہے. بینکس ایک بیوروکریٹک مارکیٹ ہے. ہم نے پرائیویٹائز کیا بینکوں کو, ہمیں کیا ملا, ہمیں سیٹ ملے, بینک تو نہیں ملے نا. ہمیں بینکس مل جاتے تو میں بات کرتا. یہ بینکس کون سے بینکس ہیں جو کہ صرف حکومت کو لینڈ کرتے ہیں بیک اینڈ فورتھ, آپس میں بھائی چارہ ہے. تو اگر یہ بھائی چارے میں ہے تو ہم کیا کریں گے. اسٹاک مارکیٹ پہ ہم نے حساب لگایا پی آئی ڈی میں, محبوب اللہ کہتا تھا 22 فیملیز, وہ 22 فیملیز انسیڈنٹلی وہ بھی پی آئی ڈی نے نکالا تھا. 22 فیملیز پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ اون کرتی تھی محبوب اللہ کے زمانے میں. آج 31 فیملیز ہم نے حساب لگایا. بورڈ آف گورنرز ان 31 فیملیز کے سارے بہن بھائی ہیں اور سندھ کلب کے ممبرز ہیں. میں ذرا ایگزیجریٹ کر رہا ہوں بٹ ناٹ بائی مچ. نیشنل پبلک آفرنگ جو نئی انڈسٹریز آتی ہیں تو اسٹاک مارکیٹ وہ آتی کوئی نہیں, بہت کم آتی ہیں. کارپوریٹ گورننس آپ کی بالکل بیڑا غرق ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو ٹھیک کرنے والی بات ہے. تو ہم اس میں بہت ساری باتیں پروپوز کر رہے ہیں. اچھا ایک اور لے لیں, میڈیا. مالک صاحب یہ نوٹس کریں, میڈیا مارکیٹ کیا میڈیا مارکیٹ ہے؟ میڈیا شوڈ بی اے مارکیٹ. میڈیا مارکیٹ کیسے بنے گی جب حکومت ایڈ دے رہی ہے؟ حکومت کے ایڈز بند ہونے چاہیے. انفارمیشن منسٹری ہم ریکمینڈ کرتے ہیں بند کریں. بائی دی وے ہم اس ایجنڈے میں ہم کہتے ہیں تقریباً 10 ایک منسٹریز بند کرتے ہیں, بلکہ زیادہ. جو ٹیکنیکل منسٹری ختم کرے. ٹیکنیکل منسٹری کی کوئی ضرورت نہیں ہے, انرجی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میڈیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میڈیا منسٹری جو ہے انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ, اس کا کیا فائدہ ہے؟ نمبر 2, گورنمنٹ فنڈنگ کیوں میڈیا کو کر رہی ہے؟ میڈیا میں ایک اور چیز ہے, is the media independent of other businesses or is the media use the blackmail to run the businesses? So media must be independent of other businesses and must have a clear business plan. If it doesn't, it's not making profit, somebody else is financing it, there's something wrong. تو پیمرا کا کیا رول ہے؟ پیمرا کا رول ہونا چاہیے کمپیٹیٹیو کیبل بنائے. یہ نہیں کہ لوگوں کو بند کرے, سینسرشپ کرے. سینسرشپ اس کا مطلب نہیں ہے, اس کا کام نہیں ہے. تو آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آٹوموٹیو مارکیٹ آپ کی کیا ہے؟ آپ نے چند سیٹوں کو پرمیشن دی ہوئی ہے, گاڑی کی منوپلی دی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ میں امپورٹ کر سکتا ہوں گاڑی, یہ نہیں کہ میں کوئی اچھی گاڑی لے سکتا ہوں. فار ایگزامپل آپ نے ان کو کہا ہوا ہے, اتنی بڑی آپ نے ان کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے وہ جو میڈیا آٹوموبائل مارکیٹ ہے وہ سیٹھ ماشاءاللہ بلیک کرتے ہیں گاڑی جس کو آن کہتے ہیں, اور وہ ماشاءاللہ عیاشی کر رہے ہیں. اور جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی الیکٹرک وہیکل نہیں آ رہا, آپ کے پاس ہائیبریڈ وہیکل نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے
کہ آپ کو جناب یہ جو فوگ آ رہی ہے, اسموگ, آپ کے جو لنگس پھٹ رہے ہیں وہ اس پالیسی کی وجہ سے. تو دیکھیے ہم جو آپ کو بات بتا رہے ہیں یہ سب چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہے. یہ جو کہنا نا کہ کوئی ریفارم کی ضرورت نہیں, کوئی کچھ نہیں, ریفارم کی صرف ایک جگہ ضرورت نہیں ہوتی. Who doesn't need reform? A dead body. Every day I have to reform myself. I think all of you have to reform yourself every day. پیٹ کم کرنا ہے, گیم کھیلنی ہے, کام کرنا ہے, یہ کرنا ہے, that's all reform. ہم جو سوچتے ہیں ریفارم کی ضرورت نہیں, I think یہ ہماری اپنی کمزوری ہے. Dead body is the only place where you don't need reform. تو مارکیٹ سے ڈرے نا. مارکیٹ از اے ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ جس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے. انفارچونیٹلی ہم اس پہ بات نہیں کرتے. تو that's basically it. I'll stop there and hand over to Makar. Well, the third theme of this session is trade and openness. I think we all familiar with this graph کہ ہمیں ہمیشہ سے ٹریڈ ڈیفیسٹ کا ایشو رہا ہے. اوور دی ٹائم یہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کے پیچھے ایک وجہ وہی ہے کہ جو جیسے ڈاکٹر ندیم بتا رہے تھے کہ 3 سیٹوں کو ہم نے منوپلی دی ہوئی ہے کہ وہ پروڈکشن کریں کارز کی. پوائنٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری کون سی انڈسٹری ہے جو سب سے زیادہ پروٹیکٹیڈ ہے. تو یہ رینکنگ ہے کہ اگر اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس آٹو موبائل سیکٹر ایسا ہے جو سب سے زیادہ پروٹیکٹیڈ ہے, فالوڈ بائی الیکٹرک اینڈ آپٹیکل اینڈ سو آن. سو یہ پروٹیکشن کی ہی ایک وجہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ آٹو موبائل کی مارکیٹ نہیں ہے. اچھا, اب دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان چیزیں دنیا کو بیچ رہا ہے اور دنیا جو ڈیمانڈ کر رہی ہے ان دونوں میں گیپ ہے بہت زیادہ. پاکستان جو ہے وہ دنیا کو سپلائی کر رہا ہے ٹیکسٹائل آرٹیکلس, کلودنگ, ریگز ایٹسیٹرا, جبکہ دنیا جو ہے وہ سب سے زیادہ ڈیمانڈ کر رہی ہے الیکٹرک اینڈ الیکٹرانک اکوپمنٹس کی. سو دیر از اے بگ مس میچ بٹوین واٹ وی آر آفرنگ اینڈ واٹ ورلڈ از ڈیمانڈنگ. دیٹس وائی ایکسپورٹ جو پرفارمنس ہے ہماری ون آف دا ریزن کہ وہ بھی پور ہے ہماری. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ ہم جو چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں اس میں ہم ویلیو ایڈ نہیں کر رہے ہیں. یہ گراف وہ چیز شو کر رہا ہے. اس میں جو اگر آپ رائٹ سائڈ جو ہے وہ لو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں, لیفٹ سائڈ جو ہے وہ ہائی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں. پاکستان کی پریزنس جو ہے وہ گرین ڈاٹس یا باقی ڈاٹس جو آپ کو فیلڈ نظر آ رہے ہیں وہاں پہ ہے. سو وی آر ایٹ دی لوور اینڈ آف دا گلوبل ویلیو چین. وی آر جسٹ کنٹریبیوٹنگ اراؤنڈ اباؤٹ 5% ان دا گلوبل ویلیو چین. اینڈ سیکنڈ تھنگ از دیٹ ہم جو ڈائیورسیفائی کر سکتے تھے پروڈکٹس, ہم وہ ڈائیورسیفیکیشن بھی ایکسپلور نہیں کر پا رہے ہیں. ایون دوز پروڈکٹس ویئر وی آر ایڈنگ سم ویلیوز, ہم اس کے ریلیٹڈ جو لنکس ہیں, جو باقی ڈاٹس جو ہم ایکسپلور کر سکتے تھے وہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. سو دیر از نو ڈائیورسیفیکیشن. ایٹ دا سیم ٹائم مکرم صاحب بیٹھے ہیں ہمارے پاس کسٹم سے. ہمارا جو ٹیرف اسٹرکچر ہے وہ بھی بہت فلاڈ ہے. یہ جو میرے لیفٹ سائڈ والا جو کالم ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے ان سمپل ورڈز کہ آپ کی اکانومی کتنی پروٹیکٹیڈ ہے. ہم سے زیادہ صرف ایجپٹ ہے ان دا ورلڈ, سیکنڈ ہم ہیں کہ جس میں ہماری جو ٹیرف اسٹرکچر ایسا ہے کہ جو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے. اسی کی ایک ریفلیکشن آپ کو نظر آ رہی ہے ود ایکسپورٹ پرفارمنس آف دا کنٹری آن دا رائٹ سائڈ کہ آپ کی ایکسپورٹ پرفارمنس جو ہے وہ بھی پور ہے. سو اگینسٹ دس بیک ڈراپ واٹ پائڈ از پرپوزنگ, فار دیٹ آئی ووڈ اگین ریکویسٹ ڈاکٹر ندیم سر. دیکھیے جی ٹریڈ میں تو بہت سمپل بات ہے. انفیکٹ آئی ول انوائٹ منظور صاحب. کہاں ہیں منظور صاحب؟ وائی ڈونٹ یو کم اینڈ ٹاک اباؤٹ دس. دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ جو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ وائی این اوپن اکانومی از سو امپورٹنٹ. منظور صاحب پلیز. تھینک یو سر. سب سے پہلے جو آپ نے کہا نا کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے گلوبل ویلیو چینز, تو ابھی جو کرنٹ ٹریڈ ہے دنیا میں more than 50% and some figures suggest about 70% of trade is through global value chains. اور پاکستان doesn't exist in that کیونکہ اس کے لیے چاہیے, اور جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی ٹیرفس کی, کہ وی ہیو ون آف دا ہائیسٹ. ہمارا اور ایجپٹ کا مقابلہ رہتا ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ بھی. یہ 3 کنٹریز ہیں ہمارا, ایجپٹ کا اور ارجنٹینا کا, کہ بس صرف امپورٹ سبسٹیشن یہ, اور ہم تینوں ہمیشہ وہ 1 2 3 ہوتا ہے. آئی ایم ایف سے جو مانگنے والے ہیں نا, اگر ہمارا 23 ہوئے ہیں تو ارجنٹینا کے 22 ہوئے ہیں اور ایجپٹ کے میں 21 پروگرام. یہ 3 کنٹریز ہیں جو ہر وقت بورو کرتے رہتے ہیں, اور ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی چیز کسی سے چاہیے نہیں, اور نہیں اور کوئی چیز اگر دیکھیں آپ کے کنٹری میں کیا اب فار ایگزامپل اب ہم شروع سے لگے کہ ہم نے
स्टार साहब बैठे हैं कि जी कॉटन है तो कॉटन की चीज़ें बनाएंगे, उससे हम करेंगे, लेकिन उतनी कॉटन भी नहीं है। और कॉटन अब आगे बढ़ना है, कुछ और करना है, जिस तरह अभी बता रहे थे कि वो हम जो है बस वो एक दो चीज़ों को बना के बेच रहे हैं, बाकी दुनिया उनको इलेक्ट्रिकल वो चाहिए, मशीनरी चाहिए, ये चाहिए, उन चीज़ों में हम है ही नहीं है। अच्छा, मैं उसके बाद ब्रांडिंग इज़ परहैप्स नॉट माई सब्जेक्ट, आई क्विकली मूव ऑन क्योंकि टाइम नहीं होगा। इस वक्त हमारे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट बायस है, और क्योंकि कोई चीज़ आने नहीं देते कि उसको हम वैल्यू एडिशन करके करें। और दूसरी मेन चीज़ कि हम इसमें जा ही नहीं सकते, इसमें ग्लोबल वैल्यू चेन्स में तो 70% ट्रेड से तो हम वैसे ही निकले हुए हैं, बाकी 30% में इतना ज़्यादा हमने बैरियर्स डाले हुए हैं। एक तो कोई चीज़ आने देते, दूसरा ये है कि अगर कोई चीज़ आए भी तो हमारे ये प्रोसीजर्स, मुकरम साहब बैठे हुए हैं, ये लगे रहते हैं हर वक्त रिफॉर्म करने, लेकिन दिन उतने ही लगते हैं। अगर आज से 20 साल पहले जब आई वाज 30 इयर्स कस्टम में था तो वही हम कहते थे जी 3 दिन लगते हैं, तो अब 10 दिन लगते हैं। कोई चीज़ आप कोई मशीनरी कोई चीज़ इंपोर्ट करके दिखाएं तो वी आर ऑलवेज सो रिवर्स में गए। तो ये जब तक हमारा फिक्सेशन रहेगी ना कि ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्शन, तो ये हम इधर ही रहेंगे। आई थिंक आई स्टॉप हियर। थैंक यू मंजूर साहब। देखिए जी, ब्रांडिंग जो है ना, ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, ये आपके सामने है, ये क्या चीज़ है? एप्पल। एप्पल बनता कहाँ है? चीन में बनता है। जेट इस फ़ोन पे एप्पल एक फ़ोन पे $300-400 कमाता है। दैट्स ऑल ब्रांडिंग। एंड ब्रांडिंग डजंट हैपन because you just advertise on PTV or advertise on Pakistani TV. Branding is establishing quality over the global market and maintaining quality. That requires solid R&D. Apple जो है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, खैर अब सेकंड बिगेस्ट पे माइक्रोसॉफ्ट बड़ी हो गई है, पर Apple जो है is an R&D company, not a manufacturing company. It manufactures nothing. Yet it is the largest company in the world. हमें हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को सीखना है, सेट विद द मशीन इज़ नॉट इंडस्ट्री। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट सारे सेट विद द मशीन है, दे मेक नो प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट, ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाना, फिर बात बनेगी। इसके लिए अगेन वी नीड द मार्केट, सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। वी नीड द मार्केट, वी नीड देम टू हैव ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, वी नीड टू फिगर आउट हाउ दे विल हैव ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। उसके लिए इंडस्ट्रियल कंपटीशन होगी, कोई मरेगा कोई जिएगा, बात बनेगा। हमने ये बनाई हुई बिजनेस कि कोई इंडस्ट्री मरने नहीं देते हम, हर इंडस्ट्री को सब्सिडी दे दे के हम जिंदा रखते हैं। तो कोई मरेगा तो उनको समझ आएगी कि खुद ब्रांडिंग करनी है। तो आई स्टॉप हियर जी, द फ्लोर इज ओपन, प्लीज बोलिए। मालिक साहब, वुड यू लाइक टू कमेंट, से अ फ्यू वर्ड्स? Assalamu alaikum, everybody. Thank you very much for allowing me to say a few words. Yes, it's right that the governance, no matter with whatever intentions, is an obstacle rather than a support. So when I worked for 2.5 years in the Board of Investment, leading the National Ease of Doing Business program, we had a very rough time. We were able to accomplish 121 reforms in 71 government departments, and Pakistan's global ranking rose in the first year from 147 in the world to 136 in the world by 11 positions. And the next year, our ranking rose from 136 to 108. So another 28 positions we rose in the. We were able to make Pakistan rise, and there was a lot of happiness that we were the 6th highest performers in the world. And people took a lot of pride, but not so our team. Because अगर आप 190 में से 2 साल मेहनत करके 108 पे भी आ जाते हैं, तो 108 is not good. It is you're not in the 50th percentile. You're way at the bottom. So वो हम कर रहे थे, और उसके अंदर जो नॉर्मल तरीक़ाकार था वो ये था कि जी जब हम गवर्नमेंट के जो ये बात हो रही है कि रिफॉर्म्स होती हैं बंद कमरों में, तो रिफॉर्म्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लेकिन जब हम रिफॉर्म करने के लिए शुरू हुए थे तो वी वेंट आउट टू द नुक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री.
سو جو کٹلری والے تھے ان سے ملنے کے لیے ہم نے وزیر آباد میں کانٹیکٹ کیا, بیکاز دیر از اے کلسٹر ان وزیر آباد ہو میکس دی کٹلری. سیالکوٹ میں, گجرات میں, گجرانوالہ میں کہیں فرنیچر, کہیں سرجیکل, کہیں لیدر. وی ور ٹاکنگ ٹو دیم اینڈ وی ور آسکنگ دیم کہ آپ بتاؤ آپ کو ڈے ٹو ڈے کیا مسائل آتے ہیں. اینڈ آئی تھنک لمبے لمبے سیشنز میں بھی پورے کور نہیں ہو پاتے تھے, بیکاز سم آف دی ایجنسیز آر ویری مچ ٹاکڈ اباؤٹ کہ جی یہ ایجنسی ہے, یہ ایجنسی ہے. ایف بی آر از پریٹی مچ ایٹ دا ٹاپ, کوئی اور چیزیں بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹس بھی ہیں, سوشل سیکیورٹی کے ڈپارٹمنٹ, انڈسٹری کے, لیبر کے, ان کے انسپیکٹرز ہیں, مینول وزٹس کرتے ہیں, ریٹرنز ہوتے ہیں. ایک نے ہمیں بتایا وزیر آباد کے بندے نے کہ جی رمضان کے مہینے میں ہم لفافوں کا ڈھیر تیار کر کے دراز میں رکھ لیتے ہیں, کیونکہ گھنٹی بجتی ہے تو جو انسپیکٹر آتا ہے تو وہ تھوڑی بہت بات کر کے کہتا ہے جی میاں صاحب عید آ رہی ہے آپ کو پتہ ہے, تو اگر وہ ہم کر دیتے ہیں تو یہ ہو جاتے. تو یہ جو ہم نے یہ لائسنس راج کی بات کر رہے ہیں, اٹس ناٹ جسٹ گیٹنگ دوز NOCs اینڈ لائسنسز, اٹس آلسو دوز پیپل who keep coming, visiting these factories, جو SMEs ہیں. مطلب you go to this heartland of Sambadiyal, Sialkot, Gujarat, Gujranwala, Wazirabad, Sheikhupura. A lot of these are 15-20 people. وہ چھریاں کانٹے بنا رہے ہیں, چمچ بنا رہے ہیں, مالک بھی کام کر رہا ہے, باقی بھی. اور شاہد ستار صاحب تو کارپوریٹ سیکٹر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ایپٹما کو. ان کے جو یونٹس ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی مینیجر ہوتے ہیں, اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں, کاغذ بنا دیتے ہیں. یہ جو چھوٹی والی SME ہے نا, اس کے مالک کو خود جانا پڑتا ہے, کیونکہ اس کے پاس 50,000 روپے نہیں ہیں کہ وہ ایک اکاؤنٹنٹ, ایک لائر, ایک کنسلٹنٹ ہائر کرے. تو وہ خود جاتا ہے. جب ایک اسلام آباد کے اندر ٹریڈ لائسنس جو پھول والے کو لینا پڑتا ہے تو اس دن وہ دکان بند کر کے جاتا ہے, بیکاز اس نے جب CDA کے دفتر میں جا کے وہ ٹریڈ لائسنس, اس کا آدھا دن وہاں پہ لگنا ہے. اور پہلے وہ ہوتا تھا کیش میں دیتے تھے, تو کیش میں خبریں آئیں کہ لوگ مس اپروپریٹ کرتے ہیں. تو یو نو واٹ از دی یوزول گورنمنٹ رسپانس, اگر گورنمنٹ کی کوئی چیز ہینڈل نہیں ہو رہی ہے تو برڈن آپ پرائیویٹ سیکٹر پہ ڈال دو. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اس کے لیے اب یہ پے آرڈر سے جمع ہو سکتا ہے. میں نے ان کو بولا بڑا آپ نے کمال کیا, پہلے اس کا آدھا دن لگتا تھا آپ کے پاس آنے کے لیے, جمع کرانے کے لیے کیش میں, ابھی اس کا پورا دن لگے گا. پہلے وہ بینک جائے گا, وہاں سے پے آرڈر بنوائے گا, پھر وہ بینک سے آپ کے دفتر آئے گا اور پھر وہاں پہ جمع کرائے گا. سو وی آر ان اے ٹیریبل شیپ ایز فار ایز گورننس از کنسرن. اس میں ہمارے جو مسائل ہیں میں اس کو ریکیپ کر کے آگے چلتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ وی آر اے کنٹری وچ از اے فیڈریشن. سو ساری دنیا میں ملک فیڈریشنز نہیں ہیں. بنگلہ دیش جو ہے وہ یونٹری ہے, UK یونٹری ہے, 2 لیولز آف گورنمنٹ ہوتے ہیں. ہمارے 3 لیولز آف گورنمنٹ ہیں, فیڈریشن علیحدہ ہے, پروونسز علیحدہ ہیں, میونسپل علیحدہ ہیں. تینوں کے ڈپارٹمنٹ ہیں, ڈپارٹمنٹس کی ہر ایک کی ریگولیشن ہے. جیسے لیبر سے کو جو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے تو فیڈرل میں EOBI والے بھی وہ سارا کام کراتے ہیں, اور پروونشل میں سوشل سیکیورٹی والے بھی وہ سارا کام کراتے ہیں. دونوں جگہ رجسٹر ہوں, دونوں جگہ ریٹرن بھریں, دونوں جگہ ان کے پیسے جمع کرائیں, اور دونوں کے انسپیکٹر آپ کے پاس آئیں گے عیدی لینے کے لیے. سو ہم نے یہ نہیں کیا ہے کہ جی اگر آپ نے ڈیولیوشن از ویری گڈ, آئی ایم آل فار دی کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ایٹسٹرا, بٹ اٹ شوڈ ناٹ بیکم اے برڈن آن دی اکانومی, آن دا بزنسز, آن دا سوسائٹی, آن دا سٹیزنس. اس پہ کام نہیں ہوا, وہ ہمیں کرنا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو لاز ہیں وہ موسٹ آف دیم آر دوز جو انگریز بنا کے گئے تھے. سو جو فیکٹریز ایکٹ ہے وہ 1930s کا بنا ہوا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے ایک رجسٹر ہوگا, اس میں شفٹیں ہوں گی, روز جھاڑو لگے گی, یہ آئے گا, وہ آئے گا. اینڈ اے منسٹر ہو از آلسو این انڈسٹریلسٹ, ان سے میں نے جب BOI میں انٹریکٹ کیا, انہوں نے کہا میری فیکٹری کا چالان ہوا ہے کہ باتھ روم میں جھاڑو نہیں رکھی ہوئی ہے. میں نے کہا جی یہ باتھ روم کے اندر تو ہم جھاڑو والا نظام ہی نہیں ہے, وائپر ہے. انہوں نے کہا نہیں, رول میں لکھا ہوا ہے کہ جھاڑو ہے, جھاڑو نہیں ہے تو آپ کا چالان ہو. So this is the kind of thing. So we have primitive regulations, and then we do not have people
at the front end which are under control. मैं customs में हूँ, मेरा इंस्पेक्टर रोड पे क्या कर रहा है मेरे कंट्रोल में नहीं है. जो IR वाले हैं उनका जो बंदा टैक्स पेयर के साथ कर रहा है वो उनके कंट्रोल में नहीं है. IG साहब के कंट्रोल में शायद उनके ASI और उनके नहीं है. जो कमिश्नर साहब हैं उनके कंट्रोल में उनके पटवारी तहसीलदार नहीं है. सो ये जो ऑपरेशनल लेवल का पेटी ब्यूरोक्रेसी है, ऊपर अफसर आप CSS करके ले आते हैं, लेकिन वो जो पेटी ब्यूरोक्रेसी है उनको पता है ये अफसर आए हैं, ये 6 महीने के लिए 8 महीने के लिए, ये मुकर्रम साहब भी चले जाएंगे, ये भी चले जाएंगे, हम पक्के बैठे हैं, ये मेरी तहसील है, मेरा हल्का है, मेरा इलाका है, उनके दुकानदारों से, कंसल्टेंट से, सारे मामला. So this is one area I am really grateful. पाइड के साथ we worked, इन्होंने स्लज सीरीज बनाई है जिसमें इन्होंने ये सारी मैपिंग की है. We work with them, very helpful for reforms. But आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि रिफॉर्म is something which goes against the interest of a lot of people. उसके बेनिफिशरीज हैं, स्टेटस को के बेनिफिशरीज हैं, वो पेटी ब्यूरोक्रेसी भी है, वो इंटरमीडियरीज हैं, वो अकाउंटेंट्स हैं, वो कंसल्टेंट्स हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो उसके बेनिफिशरीज हैं. सो अनलेस एंड अनटिल वी ऑल जॉइन हैंड्स, जो ब्यूरोक्रेसी में इसके चैंपियंस हैं, जो एकेडेमिया में लोग हैं, जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री में लोग हैं, हम इसको अंडू नहीं कर सकते हैं. उस अंडू करने के लिए ये बहुत 5 स्टार होटल बहुत इंपॉर्टेंट है. इट ब्रिंग्स अस टुगेदर, वी कैन टॉक टुगेदर, वी कैन गेट टू नो ईच अदर एंड वी कैन डिसाइड हाउ वी कैन टेक इट फॉरवर्ड. अब मैं I'll just stop here on ease of doing business. दूसरी चीज़ जो इन्होंने बात की है वो टैक्सेशन के हवाले से बात की है. हम टैक्सेस लगाते जा रहे हैं और कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जो टैक्स देने वाले हैं वो तो ज़्यादा देते जा रहे हैं और जो नहीं देने वाले हैं वो अभी भी नहीं दे रहे हैं. और जो अगर आप पिछले 15-20 साल का उठा के डेटा देख लें तो अगरचे हम नंबर्स में तो इंक्रीज करते हैं कि जी हम 7,000 ट्रिलियन से 9,500 ट्रिलियन पे चले जाएंगे, बट द प्राइमरी थिंग विच इज द टैक्स टू GDP रेशियो, इट्स वेरी स्टिकी. इट्स स्टेइंग देयर एट बिटवीन 8, 9, 10%, इट्स नॉट गोइंग अप. और अब आपका जो डेट बर्डन है जिसकी यहाँ पे बात हुई है, इस साल हमारा जो 9,415 अरब का FBR का टारगेट है, उसमें डू वी नो हमें डेट सर्विसिंग के लिए कितना चाहिए? 8,300 अरब. सो इफ you're spending 8,300 billion out of your tax collection of 9,415, so हम कैसे इसको पूरा करेंगे? और जो हमारी जनरल स्ट्रैटेजी है FBR की कि जी ये टैक्सेस के रेट्स बढ़ा दो, थ्रेशोल्ड्स कम कर दो, वगैरह वगैरह, वी आर किलिंग द इकोनॉमी बिकॉज आपके मुल्क के अंदर ग्रोथ नहीं आ रही है. If you want more resources, the country has to grow, the economy has to grow, the SME, the corporate sector, they have to be profitable. If they are profitable, they are growing, so then you can have more tax, and tax आपको normally corporate sector से आना चाहिए. I hope that a detailed study is conducted कि पिछले 20 साल में आपके corporate sector में क्या हुआ. मैं आपको example pharmaceutical की दे के अगले topic पे आ जाता हूँ. वो ये है कि आपकी 20 साल पहले फार्मास्यूटिकल सेक्टर में there were a lot of multinationals who had good quality and who were paying well. Why have most of them shut shop and left? क्यों हो रहा है कि वो de-invest करके जा रहे हैं? What's happening? It's not just happening in the pharmaceutical sector, it's also happening in other sectors. So we have to look at the bigger corporate economy, what are we doing to them through our policies. फाइनल थिंग, ये जो ट्रेड की बात की, डॉक्टर मंजूर ने भी बात की, वी आर लिटरली शट आउट ऑफ द ग्लोबल वैल्यू चेन्स. I'll just give you some numbers which were not there in this presentation to illustrate what I'm talking about. I'm just sharing a comparison of what has been happening in this area. अगर हम पिछले जो हमें फिगर्स अवेलेबल हैं 2 डेकेड्स के, उसको हम देखें तो उसमें आपको नज़र आएगा कि 2002 में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी वो 12 अरब डॉलर थी, 12 बिलियन डॉलर्स. वियतनाम वो 16.7 बिलियन डॉलर्स, थाईलैंड वो 68 बिलियन डॉलर्स, वो पहले बन गए थे. 10 साल के बाद 2012 में, ये 2002 की फिगर्स मैंने दी हैं, 2012 में पाकिस्तान moved to 24.6 billion dollars,
Thailand from 12 to 24.6, we increased it by $12 billion. Thailand went from $68 billion to $212 billion. So they increased it by $150 billion. Vietnam went from $16.7 billion to $115 billion. And further 10 years down the road, जो last data available है 2022 का है, 23 का नहीं आया है. So Pakistan moved from $24.6 billion to $31 billion, which is kind of again sticky. So we moved by about $7 billion. Thailand moved from 212 to $326 billion. So a jump of $114 billion. Vietnam moved from $115 billion to $371 billion. So just look at what's going on. They are part of the global value chains. वियतनाम के अंदर पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स जो बनते हैं साउथ कोरिया में सैमसंग के, वो आते हैं, वो असेंबल होते हैं, वैल्यू ऐड होती है, री एक्सपोर्ट होती है. हम वही कॉटन को धागा बना के और वो कर रहे हैं, और सारी हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो हमें ग्लोबल वैल्यू चेन से कट आउट कर रही हैं. आई विल गिव यू अनदर नंबर फॉर द सेम कंट्रीज़. अभी जो हमारा 2022 एंड हुआ है उसमें वर्ल्ड की एवरेज जो थी एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशो की वो 29% थी, पाकिस्तान की 10.5% थी, वियतनाम की 93.3% थी, थाईलैंड की 58% थी. So unless and until we look at how we become, because पाकिस्तान का रुपयों का मसला है, लेकिन रुपयों का मसला आप रिजॉल्व कर सकते हैं. जो पाकिस्तान का डॉलर्स का मसला है वो नहीं आप रिजॉल्व कर सकते हैं. जो आपका डॉलर्स का मसला है, दैट इज गोइंग टू किल एवरीथिंग इन दिस कंट्री विच वी वांट टू प्रोटेक्ट. सो वी हैव टू हैव डॉलर्स. उस डॉलर्स को लेने के लिए वी हैव टू बिकम पार्ट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन्स. यू विल बिकम पार्ट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन्स व्हेन दे सी यूर ओपन फॉर बिजनेस. आपकी ठक ठक चीज़ें आती हैं, ठक ठक चीज़ें जाती हैं, उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा हर्डल्स नहीं होते हैं, लिटिगेशंस नहीं होते हैं. दिस इज़ व्हाट दीज कंट्रीज who've become very export focused have done. And I, for my part, as guided by Dr. Manzoor and other people who've worked in this area for 50 years, उनसे हम guidance से we are working on it. हमने एक काम किया है जिसका नाम है पाकिस्तान सिंगल विंडो. पाकिस्तान सिंगल विंडो is being celebrated across the world इस वक्त के it's a very successful model. पाकिस्तान की जो UN की वर्ल्ड ट्रेड इंडेक्स में डिजिटलाइजेशन में रैंकिंग थी 2 साल पहले, we were ranked at 54%, 7% behind Bangladesh. This year we were ranked at 71%, 7% ahead of Bangladesh. And one of the largest contributors to that change has been Pakistan Single Window, जो एक legislation के ज़रिए निज़ाम बनाया गया है जिसमें हमने कहा है कि जी जो भी transaction होगी वो automated होगी, approvals automated होंगे. They will not be dependent on a person, they will be dependent on a risk management system. जहाँ पे system कहेगा high risk है वहाँ पे intervention आएगी, जहाँ पे low risk hai, the system will just send it out. So there are things can be done. We had support from multilaterals and other agencies, and it's all not negative. There are people who are working on it, but with your support that journey can be shortened. Something that I on my own will take 4 years to do, maybe with your support we can do it in 6 months. Thank you very much for your time and attention. Thank you so much, sir. It's always pleasure to listen some optimistic view. Bismillahirrahmanirrahim. Salman Amin, Member Competition Commission of Pakistan. पहले तो डॉक्टर साहब again बहुत I must congratulate you and your team. You always come up with these sessions, and you know you do a fair share of criticism on the regulators as well. So I thought that you know जो जिस हद तक हम गुनाहगार हैं उस हद तक तो हम लेंगे, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में भी हम ज़िक्र खैर करते चलें. पहली चीज़ तो ये है कि सर वी एज रेगुलेटर, और आई थिंक मेरा थोड़ा सा पहले भी रेगुलेटरी एक्सपीरियंस रहा है, सर्व्ड इन नेप्रा ऑल्सो. द वे फॉरवर्ड नो डाउट इज़ द डी रेगुलेशन. जितना आप रेगुलेट करेंगे वही होगा. जो आपने एग्जांपल दी कि मैं आई गो टू द वॉशरूम वाली बात है, मार्केट कभी ग्रो नहीं करती, इकोनॉमी कभी ग्रो नहीं करती जब तक आप डी रेगुलेट नहीं करते और ओपन मार्केट कंपटीशन नहीं करते. व्हाट वी आर डूइंग, आई वुड लाइक टू कोट प्रैक्टिकली. वो कहते हैं ना एकेडमिक डिस्कशंस तो बहुत होती हैं ऐसे फोरम पे, वो प्रैक्टिकली व्हाट वी हैव डन.
جتنے پاکستان میں ملٹی نیشنل ہیں, جتنے بڑے مینوفیکچررز ہیں, ان کا ہے پاکستان ایڈورٹائزز سوسائٹی, پی ایس نون ایز. ان کے ساتھ ہم نے وی ہیو ڈیولپ اے کوڈ ود دیم کہ بھائی آپ اپنا کوڈ بنائیں, یہ ہمارا کمپٹیشن لا ہے, آپ کمپٹیشن لا رکھیں, اپنا کوڈ بنائیں, سارے ممبرز آپ کے ساتھ ہیں, ان کو خود سیلف ریگولیٹ کریں. وی ڈونٹ نیڈ ٹو انٹرفیئر اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو انٹرفیئر. جو چیز ہے قانون آپ کا, ہمارا قانون, آپ کا کوڈ, یو سیلف ریگولیٹ, وی ڈونٹ نیڈ ٹو انٹروین. سو ایک یہ میجر پروگریس ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ایگزمپشنس کا جو کرائٹیریا تھا کہ کمپٹیشن کے اوپر بہت سی ایسی ایگزمپشنس دی گئی تھیں جس کے اوپر ہم حیران تھے خود بھی. وہ کیا ہم بتائیں کہ ہاؤ دا اکانومی ورکس, وہ 31 فیملیز کا بھی ذکر ہوا, تو 31 فیملیز کو جو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے کہ 31 فیملیز اٹ سیلف نہیں کر رہی ہوتی, کہیں نہ کہیں فائل موو ہو رہی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں ECC میں جا رہا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. سو فیملیز کو نہ دیکھیں, اس کو براڈ اس کے اسپیکٹ سے بھی دیکھیں. ایک یہ ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ جی اب آپ کو کمپٹیشن کے اوپر سے ایگزمپشنس نہیں ملیں گی unless and until آپ اکنامک جسٹیفیکیشن لے کے دے کے. سب سے امپورٹنٹ ڈیسیجن میں دوں گا کہ اسٹیٹ اونڈ آئل مارکیٹنگ کمپنی, جس کا مارکیٹ میں بہت بڑا شیئر ہے, وہ انسسٹ کر رہا تھا کہ جی مجھے IPPs کو سول سورس کے اوپر, ایکسکلوسیوٹی کے اوپر فیول سپلائی کرنے کی اجازت دی جائے. اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو شیئر دیٹ وی ور ناٹ کنونسڈ اینڈ وی ہیو ڈکلائنڈ دیٹ. ہم نے کہا جی ریلیونٹ مارکیٹ ہیز ٹو اوپن اپ. جس نے اس وقت میرے خیال میں آگرہ کے لائسنس مور دین 20 ہیں OMCs, ٹھیک ہے, ان سب کے کچھ ایشوز ہیں, ان کی اتنی اسٹوریج کیپیسٹی نہ ہو, مگر ہم نے کہا کہ جو ہمارا رول ہے وی آر گوئنگ ٹو اوپن اپ. جو اچھی کمرشل ٹرمز دیتا ہے IPP کو, وہ اس کو ہم کہیں گے کہ جی آپ برائے مہربانی اس OMC سے لیں. اگر کوئی پبلک سیکٹر انٹرپرائز ہے یا میجر مارکیٹ پلیئر ہے, دس ڈزنٹ مین کہ ہم اس کو ایگزمپشن دے دیں فرام دا کمپٹیشن, اینڈ دا ریلیونٹ مارکیٹ از اوپن اپ. دوسری اگزامپل ایک اور جو روزمرہ ہم سب سے تعلق رکھتی ہے وہ ہے کہ ایک میجر فاسٹ فوڈ چین ہے پاکستان میں, آئی تھنک ہم سب نے وہاں کے برگر شرگر بھی کھائے ہوں گے, اسلام آبادی آر نون فار برگرز. تو وہ وہاں پہ جب ہم نے دیکھا ایک اسپیسیفک برانڈ آف بیوریج واز بینگ سولڈ, وی سیڈ وائی. وہاں پہ اگر کسی نے یہی بلیک کولا لینا ہے یا وہ دوسرا بھی ڈرنک لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا, وی ہیو اوپن اٹ. اینڈ آئی مسٹ سے کہ وہ بیوریج انڈسٹری کے لیے ایک نئی فریش آف ایئر ہے, دیٹ ناؤ دے آر سیئنگ کہ اوکے جی اگر ہم فلاں جگہ جاتے ہیں فرینچائز کے اندر انٹرنیشنل, وہاں پہ ہمارے پاس ڈرنکس کی, سافٹ ڈرنکس کی یہ اور بھی آپشنز ہیں. سو وہ بھی ہم نے اوپن کیا ہے, ڈی ریگولیٹ کیا ہے. ہاں چیلنجز ہیں, جو چیلنجز ہیں اس کے اندر کارٹل بیہیویئر کے اوپر ہے, وہاں پہ ہم بہت وی آر اسٹرگلنگ آن اٹ. اتنا آسان نہیں ہوتا کارٹل کو چیلنج کرنا. شوگر کے اوپر آئی تھنک عبد المالک صاحب نے بھی اس کے اوپر بڑے پروگرام کیے تھے, اور باقی آج کل چکن کی پرائسز بھی ہیں, ایون انین پرائسز بھی ہیں, DCs کی بھی ذمہ داری ہیں اس کے اوپر. خیر بیوروکریسی کے اوپر پہلے ہی سر کافی بات کر چکے ہوئے ہیں, سو آئی وانٹ ٹاک اباؤٹ اٹ کہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پرائس کنٹرول والے ہیں. ریئل اسٹیٹ کا ذکر ہوا. ریئل اسٹیٹ کے اوپر یہ ہے کہ وی آر ویری پراؤڈ ٹو سے کہ ہم نے 77 ہاؤسنگ اسکیم کو چیلنج کیا. They were into deceptive marketing, and what is deceptive marketing? They were selling the false dream کہ آپ ایک غریب سفید پوش کی ساری زندگی کی کمائی جو ہوتی ہے, how they are clever through deceptive marketing, they are able to get hold of it. So we have done very good decisions about those things. ایک خیر ابھی ایجنڈے کے اندر I would have loved to see the privatization you might have left out. کچھ انکمپٹنسی کے اوپر جب آپ بات کرتے ہیں, آئی تھنک کمپٹنسی صرف جو ہے نا گورنمنٹ سیکٹر کے اندر یا گورنمنٹ آفیسر کی نہیں ہوتی ہے. اگر آپ پرائیویٹائزیشن کی ٹرانزیکشنز آپ بہت سی دیکھیں, وہ یا تو پھر ہوتا ہے کہ جی ڈار صاحب کو بلیم کر دیا جاتا ہے, فلاں کو بلیم کر دیا, فلاں گورنمنٹ کو کر دیا جاتا ہے. سر لک ایٹ دا فائنینشیل ایڈوائزرز, واٹ سارٹ آف ٹرانزیکشن اسٹرکچر دے گیو. جس طرح کا ٹرانزیکشن اسٹرکچر انہوں نے دیا وہ ٹرانزیکشن ہو ہی نہیں سکتی تھی. So I know we are running short of time, so just to represent Competition Commission, and once again thank you Dr. Saab and the team for this successful event. Thank you.
As we see earlier in the PIDES ranking, that سوری ابھی ایجنڈا پہ بولیں, کمپٹیشن کمیشن پہ نہیں ہے, ایجنڈا پہ کوئی ہے تو وہ بتائیے. اسی- اسٹے آن ایجنڈا چلیں اسی سے لنک. مائی نیم از سلیم خان فرام پائٹ. آئی تھنک سارے ڈسکشن سے ہم اس پہ آ گئے تھے کہ ڈالر از دا مین کنسٹرینٹ ٹو آور اکانومی. جتنی بھی ڈسکشن ریفارم میں ہو رہی ہے وہ روفی کے حوالے سے ہو رہی ہے, اس میں ہمارے پاس سپلائی کا کوئی ایشو نہیں ہے. دا مین کنسٹرینٹ آن آور اکانومی از دا ڈالر. اب ڈالر ایکسپورٹ سے بھی آتا ہے, لیکن ہم ہسٹری میں اگر جائیں تو جو ویتنام اور جتنے اسٹیٹسٹکس ہم نے دیکھیں وہاں پہ ڈالر پہلے آتے ہیں جیو پولیٹیکل الائنس سے, اور جیو پولیٹیکل الائنس کے ساتھ ٹیکنالوجی آتی ہے, اور ٹیکنالوجی سے پھر آپ وہ گلوبل ویلی چین کا پارٹ بنتے ہیں. تو میرے خیال میں ان ڈیپ سینس آپ اگر جائیں تو کیا ہم نے اپنے نیشن کو ہیلوسینیشن میں رکھا ہے کہ ہم جو ڈالر سپلائی والی کنٹری ہے اس کو ہم نے پتہ نہیں کیا کرنا ہے. تو پہلے تو آپ نے اپنے نیشنس کو یہ بتانا ہے کہ جو ڈالر سپلائر ہے we should have to reconcile with it, just like India, just like Vietnam نے کیا, اور پھر اس نے ٹریڈ کے حساب سے اسے ڈالر کمائے اور آگے اس کی اکانومی چلی. تو میرے ایک تو یہ ہے. دوسری بات مارکیٹ کی بات ہو رہی تھی, تو مارکیٹ کیپٹل مارکیٹ سے آتی ہے اور مارکیٹ آتی ہے انویسٹمنٹ بینک سے. ہمارے ملک میں کوئی انویسٹمنٹ بینک مجھے دکھائیں جو کہ آپ کو آؤٹس پٹ دیتا ہے, کیونکہ جب بھی ایک انویسٹر آتا ہے اور وہ مارکیٹ میکنگ کرتا ہے تو دیر شوڈ نیڈ اے بیک اسٹاپنگ. بیک اسٹاپنگ آتی ہے انویسٹمنٹ بینک سے, انویسٹمنٹ بینک پھر سینٹرل بینکس جو ہے نا اس کو بیک اسٹاپ دیتی ہے. تو ہمیں کیپٹل مارکیٹ چاہیے, لانگ ٹرم فنڈنگ چاہیے. یہ دو چیزیں اگر ہوگی تو آپ کی اکانومی آگے جائے گی, ادروائز اٹس امپاسبل. آل دا ڈسکشن. شمس مومن میرا نام ہے, بائی پروفیشن جرنلسٹ پشاور سے آیا ہوں. سر دو باتیں ہیں. اکانومی کے حوالے سے تو بہت زیادہ سینئر نے کافی وضاحت کے ساتھ چیزوں کو کلیئر کر دیا ہے, اور خاص کر فرحت اللہ بابر صاحب نے اس کو سمرائز کیا ہے کہ مین ریزن جو ہے وہ کیا ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ پراپرلی گرو نہیں کر سکتی ہے. لیکن یہاں کا جو ایجنڈا ہے ریفارمز مینیفیسٹو جو ہے اس میں ٹرانسفارمنگ اکانومی کے ساتھ سوسائٹی بھی ہے, لیکن سوسائٹی کی ریفارمیشن پہ کسی نے بات نہیں کی ہے. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ موجودہ جو صورتحال ہے جس میں سوسائٹی میں جو تقسیم در تقسیم مسلسل ہوتی جا رہی ہے اور اتنا زیادہ پولیٹیسائز ہوا ہے کہ نہ کوئی اکانومی پہ بات کرتا ہے, نہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوئی کوشش کرتا ہے. ہر ایک کا انٹرسٹ جو ہے وہ صرف پالیٹکس ہے اور پالیٹکس ہے. تو اس پہ کوئی بات کرے. خاص کر پرویز ہود بھائی صاحب نے جس طرح کا کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہے, یونیورسٹی جو ہمارے جو کچھ پڑھا رہے ہیں, جو اسکلز پر لوگوں کو پرووائڈ نہیں کرتے ہیں, تو اس کا حل کیا ہے؟ بالکل. یہ تھیم 9 اور 10 ہماری سوسائٹی پہ ہی ہے, اور ایجوکیشن پہ ہم انفراسٹرکچر پہ بات کریں گے, وہ نیکسٹ سیشن میں ہم بات کریں گے. بالکل جی. ہلو, السلام علیکم جی. مائی نیم از ڈاکٹر جاوید علی کلوڑو. آئی سرو نمل یونیورسٹی ایز این اسسٹنٹ پروفیسر. سر بہت ہی سمپل سے دو سوال ہیں. ایک تو آپ نے اپنی سلائڈس میں بتایا تھا کہ لائسنسنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, پرمیشنس لینی پڑتی ہیں ہر ایک کمپنی کو. ڈونٹ یو تھنک کہ اگر ایسا نہ ہو تو اٹ وڈ لیڈ ٹو انڈاکیومنٹڈ اکانومی وچ وڈ الٹیمیٹلی افیکٹ دی اوور آل ٹیکسیشن سسٹم, نمبر 1. نمبر 2 سر, بیوریجز کی بات ہو رہی تھی سر. تو ہمارے ملک کی ایک بڑی پراؤڈ برانڈ ہے مری بیری, جو الکوہولک اور نان الکوہولک پروڈکٹس بناتی ہے. انفارچونیٹلی ان کو اجازت ہے پاکستان کے اندر بیوریجز بیچنے کی, بٹ دے کین ناٹ ایکسپورٹ دیئر الکوہول پروڈکٹس ٹو ریسٹ آف دا ورلڈ. از اٹ بیکاز دیٹ وی آر اسلامک کنٹری اور دیر از سم ادر بیریئر؟ تھینک یو. میرا نام سید ابصار علی ہے اینڈ آئی ایم این اکانومسٹ ایٹ ایپٹما. آئی تھنک یہاں پہ آج تین آپ نے سیشن کے لیے جو تھیمز رکھی ہوئی ہیں, فسکل مس مینجمنٹ, ٹریڈ اوپننیس اینڈ دین ڈومیسٹک مارکیٹس. واٹ آئی وانٹ ٹو ہائی لائٹ از کہ یہ تینوں چیزیں کتنی انٹرلنکڈ ہیں. اور ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ ہم جی وی سیز میں وی آر ناٹ پارٹیسپیٹنگ ان جی وی سیز اور وی آر کلوزڈ اکانومی, ہاؤ مچ آف دس از ریلیٹڈ ٹو فسکل مس مینجمنٹ. اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آئی گیو ون ایگزامپل, دیٹس دی پاور سیکٹر. میں انرجی میں نہیں جاؤں گا بیکاز آئی نو دیٹس اے سیپریٹ ٹاپک, مگر اگر آپ پاور سیکٹر کو دیکھیں, وی ہیو سی پی اے پی اے, جی اے, این ٹی ڈی سی, ڈسکوز, but all of these are just a facade ultimately for what the government is doing. Essentially پاکستان میں there's a single buyer model جہاں پہ گورنمنٹ ساری بجلی خریدتی ہے پاکستان کی, and then it gives it out as at whatever prices it wishes at. But it is so extremely inefficient and there are so many sources of inefficiencies in the power sector کہ in the energy sector overall کہ ابھی ہمارا energy کا circular debt جو ہے that is 5.73 trillion rupees, of which around 3 trillion is gas and I think 2.7 trillion is energy sector.
اب سرکولر ڈیٹ ہے کیا؟ اسینشلی اس پہ ہم انرجی والے سیکشن پہ ڈیٹیل سے بات چیت کریں گے. جی جی. سرکولر ڈیٹ از بیسکلی گورنمنٹ لینڈنگ ٹو اینڈ بوروئنگ فرام اٹ سیلف. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میری جیب میں پیسے نہیں اور مجھے کچھ خریدنا ہے, آئی کانٹ لینڈ منی ٹو مائی سیلف اور بورو فرام مائی سیلف, بٹ دا گورنمنٹ کین اینڈ اٹ ڈز سو بائی پرنٹنگ منی, اور وہاں سے ہمارے پاس انفلیشن آتی ہے. دس از جسٹ ون ایگزامپل ٹو ہائی لائٹ کہ کیسے انٹر لنکڈ ہیں. اب انفلیشن آتی ہے تو انٹرسٹ ریٹ اوپر چلے جاتے ہیں, انٹرسٹ ریٹ اوپر جاتے ہیں, دیٹ مینس دا پرائیویٹ سیکٹر کانٹ بورو, دیر کین بی نو انویسٹمنٹ. ون آف دا بگیسٹ ایشوز کہ ہمارے ایکسپورٹ اتنے کم ہے بیکاز وی ڈونٹ ہیو انف ایکسپورٹ مینوفیکچرنگ کیپیسٹی. آئی ورک ایٹ ایپٹما. ٹیکسٹائلس کی مینوفیکچرنگ کیپیسٹی سال کے 25 بلین سے زیادہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے ناٹ ایکسپورٹ بیکاز وہاں پہ مینوفیکچرنگ کیپیسٹی نہیں ہے. اور جب بھی پہلے ڈسکشن ہوئی تھی کہ آپ کو امپورٹ کرنا, دیر از سو مینی ریسٹرکشنز, دیر از نو فارن ایکسچینج, ڈالرس کی کمی ہے ہمارے پاس, تو ہم امپورٹ کر کے مینوفیکچرنگ کیپیسٹی نہیں لگا سکتے. آل آف دیز ایشوز دے ٹریس بیک ٹو فسکل مس مینجمنٹ. اینڈ آئی تھنک جو آپ نے سولوشنز دی اس میں سے the most important one that I would stress on is the fiscal rules basically, or a debt council. I would suggest کہ آپ اس کو debt council سے ایک more general fiscal council بنا دیں. And fiscal rules, we have پاکستان میں ایک debt reduction and fiscal sustainability act for example جو صرف ایک سال میں جس کا target meet ہوا تھا. I think the most important thing is کہ we need to agree on the rules of the game, including in the فسکل سیکٹر, اور ہمارا ڈیٹ کتنا ہوگا, ہماری اسپینڈنگ کتنی ہوگی. اگر آپ اسپینڈنگ دیکھیں پاکستان کی, پاکستان گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ٹو جی ڈی پی ریشو از ون آف دا لوئسٹ ان دا ورلڈ. اٹس ناٹ کہ ہم بہت پیسے خرچ کرتے ہیں, اٹس جسٹ ہم اتنی بری طرح سے پیسے خرچ کرتے ہیں دیٹ دا فسکل سیکٹر از بیسکلی اٹس ویئنگ ڈاؤن آن دی انٹائر اکانومی. اور اگر یو نو آئی مین ریفارمس تو ہمیں بہت زیادہ چاہیے, بٹ ایون فار ریفارمس وی نیڈ اسٹیبلٹی, اینڈ آئی تھنک ویئر ریفارمس مسٹ اسٹارٹ is from the fiscal sector. بالکل ٹھیک. السلام علیکم, میرا نام آغا گل خلجی, سینئر وائس پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس بلوچستان. سب سے پہلے تو مکرم صاحب نے جو باتیں کیے ہیں اس پر میں تو اگر آپ کو ایک چیز میں بتاؤں, اس میں آپ تھوڑا سا خاص توجہ مکرم صاحب آپ کے لیے کہ بلوچستان میں جو ٹیکسز کے حوالے سے لوگوں کو ٹیکسز کے پرچے آ رہے ہیں, یہ بی آر کے آ رہے, پائے کہ دوسرے کی جو لوگ کو تنگ کر رہے ہیں. اس ٹائم بلوچستان سے 3,500 دبئی میں لائسنس, ہفتہ لوگ اس نے کہا تھا کہ اس نے فگر اس کے پاس ہے, 3,500 لائسنس وہاں پر دبئی میں اس نے بنا لیا. ایک لائسنس پر پاکستانی 40 لاکھ روپے خرچ آ رہا ہے. کیا وہاں پر جو بزنس یہ لوگ کر رہے ہیں وہاں پر ہر بندہ 1-2 کروڑ روپے تو لے جاتے ہیں. آپ یہاں سے حساب کر لیں کتنا پیسہ ہمارا نکل رہا ہے. ہم لوگ تو کوشش کریں کہ بھائی پیسے آئے پاکستان کے لیے, ہمارا پیسہ پاکستان سے جا رہا ہے. کس وجہ سے؟ اس چیزوں سے جو ٹیکسیز ہے لوگ کو تنگ کر رہے ہیں. ہمارا بلوچستان تو بالکل اس چیزوں میں روز بروز تنگ کر رہے ہیں. ایک مکرم صاحب ہے, ہمارا رونا بھی اس بندے کی تک ہے, اس نے پورا ایکشن لیا ہے, اور ایسے بندہ میں نے نہیں دیکھے وہ کہ بلوچستان کے لیے کوئی ایکشن پورا لینا ہے. تھینک یو مہربانی. جی ڈاکٹر جاوید میرا نام ہے سر, ایپٹما کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں سر. میں بات کروں گا ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی پر. جو آپ نے سب سے امپورٹنٹ جو ایشو جو ہائی لائٹ کیا وہ سیڈز ہے کہ سیڈز کے, اور اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو امپروو کیسے کرنا. اس میں ایک تو پروڈکشن سائڈ کے اوپر امپروومنٹ کی ضرورت ہے, دوسرا اس میں سپلائی چین کی امپروومنٹ کی ضرورت ہے, اور تیسرا ٹیکنالوجی میں. پروڈکشن پر کیا ہے, فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں کاٹن کی, تو کاٹن کی جو سیڈ کی جرمینیشن ہم دے رہے ہیں وہ 50% ہے. دنیا میں کیا اسٹینڈرڈ ہے 95%. ہماری جو گورنمنٹ نے اس نے اسٹینڈرڈ جو فکس کیا وہ 60%. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب ہم نے کراپ میپنگ کی ہے تو پودوں کی تعداد ایکڑ کے اندر 18,000 ہے, جبکہ 25 سے 27,000 ہونی چاہیے. فرسٹ ڈے سے ہم 20 سے 30% ییلڈ اپنی پر ایکڑ جو ہے نا وہیں پر لوز کر جاتے ہیں. اسی طرح ٹیکنالوجی کے اندر دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کتنا پارٹ پلے کرتی ہے, کہ پوری دنیا GMO ٹیکنالوجی کے اوپر ہے. تو ٹیکنالوجی میں اگر ہم بات کریں, پچھلے سال کیا ہوا, سویا بین کے اوپر ٹیکنالوجی کی وجہ سے 300 روپے kg جو میٹ تھا, جو چکن تھا, وہ 600 پر چلا گیا. تو ہمیں اگر ٹیکنالوجی ان ٹائم الاؤ کی جائے, اس ٹائم جو ٹیکنالوجی ہے وہ کارن کے اوپر بہت ضروری ہے. ہم پورے کے پورے سپرے جو ہے نا وہ امپورٹ کر کے اس کو استعمال کیے جا رہے ہیں,
जबकि हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, GMO टेक्नोलॉजी जिन जिन क्रॉप में पूरी दुनिया यूज़ कर रही है उसको हम भी यूज़ करें। और तीसरी बात होगी कि जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है उसको प्रमोट करना होगा, वरना इसी तरह स्मोग और फॉग जो है वो ट्रैवल करती रहेगी और इस्लामाबाद तक पहुंचती रहेगी। और दुनिया में इस टाइम इसकी ज़रूरत है कि हमने किस तरह अपनी ज़मीनों को बेहतर करना है, हमने केमिकल को कैसे कम करना है, पेस्ट को कैसे कंट्रोल करना है थ्रू बायोलॉजिकल। तो ये मेरी इनपुट्स होंगे। थैंक यू सर। इमरान नाम है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी से। मेरा एक क्वेश्चन ये है सर कि पिछली जो सेशन था उसमें ये कहा गया है, एक सजेशन दी है पाइड ने कि हमारे लिए ऐसा होना चाहिए कि गवर्नमेंट का जो टेनेवर होता है वो 3 इयर्स होना चाहिए बजाय इसके कि 5 इयर्स हो। तो मेरा ये कहना है सर कि अगर 3 इयर्स टेनेवर पे हम आ जाए तो फिर जो प्लानिंग कमीशन है या लॉन्ग टर्म प्लानिंग है हमारी, फिर उसका क्या बनेगा। इधर तो ऐसी पॉलिसीज़ लेके आते हैं जो 4-5 साल तक चले, फिर आगे चलने ही नहीं दिया जाता। तो अगर हम 3 ईयर टेन्योर पर आना चाहते हैं तो फिर इसके लिए हमारे पास कौन सी ऐसी सजेशन है। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि सर अभी आपने एक बात कही कि मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है, तो बाहर न जाने देने के लिए लोगों ने गवर्नमेंट सेक्टर ने ये किया हुआ है कि LCs बंद की हुई है। तो अगर मेरा तो ये कहना है कि अगर अभी LCs खुल जाए तो हमारा डॉलर तो 300 से भी ऊपर चला जाएगा। तो इसके लिए कौन सी ऐसी लॉज या रेगुलेशन या सजेशंस है जो हुकूमत कर सकती है। थैंक यू जी। वो जो आपका पहला क्वेश्चन है उस पर मैं रिकमेंड करूंगा, जो डॉक्टर नदीम पहले कह रहे थे कि मोंतिक आलूवालिया का जो वेबिनार है हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है वो सुनिएगा, वो उसमें आपको जवाब मिल जाएगा। दूसरा जो है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मार्केट नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग वी डोंट हैव मार्केट्स। जी सर। इसमें जो हमारा पहला नंबर 4 थीम है उसमें आपने कहा जी कि अबॉलिश प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जबकि आलूवालिया वगैरह लोगों से बात करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये हमें नई नई ऑर्गेनाइजेशन बनाने का थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा होता है। सेकेंडली उसमें एक एलिमेंट है कि नो ब्यूरोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट, बिल्कुल सही है, बट एट द सेम टाइम चूँकि जब आपने पॉलिसी बनानी है तो उसकी नीचे एग्जीक्यूशन के साथ लिंक भी रखना है। और एग्जीक्यूटर्स जो होते हैं, हम चाहें नहीं चाहें, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, वो जो है आपके पास हमेशा ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस के थ्रू होता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उस थीम को हमें एक रीविज़िट ज़रूर करना चाहिए। सेकेंडली अगर कंपटीशन कमीशन के मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट होगी, काइंडली मेडिकल मार्केट में ये जो स्टंट मार्केट है इन चीज़ों को भी ओपन कर दें। मुझे क्यों एक डॉक्टर से जो है स्टंट लेना पड़ता है, वो स्टंट नीचे 3 स्टोर पे क्यों नहीं अवेलेबल होता और मैं जाके उनमें से पूछ लूँ जहाँ से मुझे वो चीप मिल जाए। तो ये जो स्टंट मार्केट है डिफरेंट किडनी के लिए या हार्ट के लिए, या तो ये क्यों इतनी ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड है कि सिर्फ़ और सिर्फ वो स्टंट जो है वो उस डॉक्टर के पास अवेलेबल है और मुझे नहीं पता उसकी मार्केट क्या है कि वो 25,000 वाला मुझे 1,25,000 में मिल रहा है या 25,000 वाला मुझे 35,000 में भी मिल सकता था। तो ये भी इसको हमें कहीं ये जो फार्मा की बात हो रही थी तो इसको भी हमें कहीं ना कहीं लेके आना चाहिए, बिकॉज इट्स आल्सो मैस, ये जो है लोगों की बहुत बड़े सारे लोग इससे सफ़र करते हैं। थैंक यू। बिल्कुल ठीक हो गए सर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शोएब एजाज, रिसर्च असिस्टेंट पाइड। मेरा सवाल मुकरम जान से है। हमेशा उनको सुन के कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो आज भी अच्छा लगा कि उनका सेशन लिया। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि हम टैक्स लेते हैं कि हमारे पास जो आगे वाला 8,000 अरब है वो पूरा करके बजट बनाना है, मतलब हम डेब्ट कम करना है। तो इशू तो वहीं पे आता है, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो बलोचिस्तान से आए हुए हैं वो यही बात करें, जब हम टैक्स को बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो इम्पोर्टर है एक्सपोर्टर है, वो यहाँ से भागता है, वो अवॉइड करता है। क्योंकि कुछ रिसर्च हमने भी की हुई है जिसमें से हमें यही पता चलता है कि हमेशा जो टैक्स रेशो है एडिशनल टैक्सेस ऐड होते जाते हैं। अगर हम टैक्स नहीं लेते हैं तो हमारा डेब्ट बढ़ता जाता है। तो इस मसले से कैसे निकला जाए, क्या रिफॉर्म होगा इसके लिए? थैंक यू। Well, we had a great discussion in this session as well. And as Dr. Nayab pointed out, पिछले session के start में, that a lot of themes over here are basically interlinked. So some of the comments that were relevant in this session, we heard them in the previous session, and a lot of things that you might have heard in this session, you might be considering that, you know, these are relevant to maybe the previous session, but all these things are linked. And that is why when we started with कि गवर्नेंस में कैसे चेंज लाया जाए, क्योंकि जब तक हम अपना गवर्नेंस स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेंगे, हमारी पॉलिसी मेकिंग, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जब जितनी भी अच्छी कर लें वो फ़ायदेमंद नहीं हो सकती. एंड आई थिंक दैट इज़ what we are talked about within this session as well. And I think the most relevant comment was something that came by Faratullah Baba Sahab in the last session, and that was about how we need to have
an even level playing field for all the economic players, تاکہ competition develop ہو اور اس کے ذریعے جو بھی بہتر پرفارم کرے, بہتر efficiencies achieve کرے, they can be the main economic players. And I think it was good to hear in this session that the regulators over here agree that the way forward is in deregulation, because as Mukarram Saab pointed out rightly, that currently in Pakistan the governance system is actually an obstacle to economic activity, and that is something that we need to change, because currently how we have multiple departments, multiple layers of departments, overlapping you could say departments performing the same task, right? So that is increasing not only the cost of businesses, as we have calculated in the PIDE sludge audit, but also as an example that Mukarram Saab gave in his speech about how that is giving rise to bribery and all other inefficiencies that are accompanying in this. Dr. Manzoor very, I think, brilliantly highlighted how we have become, we have closed ourselves from the entire world. We have become disconnected when it comes to regional trade with international community, and how the world is moving towards a system of global value chain, کہ جہاں دنیا میں ایک چیز ایک ملک میں بنتی ہے, اگلے ملک میں جاتی ہے, وہاں پہ اس پہ کچھ امپروومنٹ کی جاتی ہے, اینڈ دین اٹ مووز فارورڈ. پاکستان اس سے کافی حد تک ڈس انٹیگریٹ ہو چکا ہے. اینڈ آئی تھنک ون تھنگ دیٹ ڈاکٹر ندیم آلویز ٹیلز us to read, that is an essay by Leonard Read, which something Milton Friedman, a famous economist, Nobel Prize winner, also talks about, and that is iPencil, کہ جہاں ایک ایگزامپل دی جاتی ہے کہ کس طرح ایک پینسل بھی ایک ملک ضروری نہیں ہے کہ خود بنا سکے, اور وہ کس طرح سے جس طرح مختلف ممالک کی ٹریڈ کے ذریعے ایک پینسل بنتی ہے. Increase the share of the pie at this moment necessarily, but maybe increasing the size of the overall pie would actually help us do that. And then there was also talk about how improving the fiscal rules and current, you could say, macroeconomic instability causes governance and other issues in other sectors as well. Power sector was given as one example. Again, regulations, the role of government, the lack of vision of meeting the global standards, with an example of the agriculture sector was also given, how that is hurting our productivity. And I think in this is the session where we talked primarily about the core economic issues at heart, and I think we had a very good discussion. We had a good feedback from all, and I think so maybe there's something that Shahzad Asa wants to add. So then we'll close the session with that. Thank you. All I have to say is we need to create an exportable surplus. Without an exportable surplus, and an exportable surplus of the stuff that the world wants to buy, cotton is no longer what the world wants to buy. The market is diminishing. We are fighting for a larger share in a diminishing market. We haven't developed the performance fabrics that are required by the world. To do that, there is a whole sector that needs to be sorted out, and that the barricades we have created again on that sector are just protection for just one company, and that protection has kept Pakistan out of 70% of the international trade. So we need to create this exportable surplus through agriculture, through better productivity in agriculture as well as in our, but also produce the products that the world wants now. If we continue with trying to push cotton, we won't get very far. Thank you.